اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے جو اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں ہمارا قبلہ اول جو ہے بیت المقدس ہے، اس کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، جو پہلا گھر جو مقرر کیا عبادت کے لیے کہاں پہ ہے؟ للذی ببکۃ مبارکا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اور وہ گھر کیوں بنایا گیا؟ ہدی للعالمین، وہ تمام دنیا کے لیے مرکز ہدایت اور برکت ہے۔ پہلا حصہ جو ہے ان اول بیت وضع للناس، ایک حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی اس کے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یوم الفتح فتح المکہ ان ھذا بلد حرم اللہ یوم خلق السماوات والارض فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا بلا شبہ یہ شہر ھذا بلد، یہ شہر جسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے حرمت عطا کی ہے جب سے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ سے قیامت تک یہی محترم رہے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو حرمت جو ہے نا اس کی ظاہر کر دی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی 1353 ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، اور صاف ظاہر ہے کہ ان کو پیدا کرنے سے پہلے اس گھر کو بنا دیا گیا تھا۔ یہ ایک اور حدیث ہے جس میں واضح ہوتی ہے کہ مخلوق میں ملائکہ بھی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت المعمور فی السماء 7 يدخلها كل يوم 70,000 ملائکۃ ثم لا يعودون الیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اسنادہ صحیح، مسند احمد حدیث 12,558۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ بیت المعمور کے نیچے بیت اللہ ہے، اور یہ قبلہ اول والی بات غلط ہے۔ یعنی بیت المعمور جو ہے اس کے اوپر سے نیچے زمین پہ جو ہے وہ بیت اللہ بنایا گیا، اسی جگہ پہ بنایا گیا۔ ایک اور روایت سن لیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع الاول قال المسجد الحرام قال قلت ثم ای قال ثم مسجد الاقصى قال قلت کم بینہما قال 40 سنہ ثم اینما ادرکتک الصلاۃ فصلی فہو مسجد۔
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ یہ قبلہ اول والی بات غلط ہے۔ قبلہ اول مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان وقفے کے بارے میں پوچھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان کے درمیان میں کتنا وقفہ ہے، کتنا عرصہ لگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ میں نے پوچھا پھر کون سی مسجد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی نماز مل جائے وہیں پڑھ لو، کیونکہ روئے زمین مسجد ہے۔ اسنادہ صحیح، مسند احمد 21390۔ اللہ کے بندو، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر ما رکبت الیہ الرواحل مسجد الابراہیم علیہ السلام و مسجدی۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین جگہ جہاں سواریاں سفر کے لیے آئیں، اس سواری پہ حج کیا جاتا تھا، تو وہ حضرت ابراہیم کی مسجد یعنی مسجد حرام ہے اور میری مسجد ہے۔ یہ بھی اسنادہ صحیح ہے، مسند احمد حدیث 14612۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ پہلا جو گھر بنایا گیا جسے قبلہ اول کہتے ہیں وہ مسجد حرام ہے جو مکہ میں ہے۔ اب اس کی عظمت بتائی جا رہی ہے، الذی ببکۃ مبارکا۔ یہ جو مسجد حرام ہے یہ مکہ میں ہے۔ یہ ختم کر دیا یہ تصور کہ بیت المقدس میں ہے، فلسطین میں نہیں۔ الذی ببکۃ مبارکا، یہ بڑا بابرکت شہر ہے، اس کی برکتیں بے شمار ہیں جو گنی نہیں جا سکتی۔ اس میں آپ طواف کرتے ہیں، اس میں آپ سعی کرتے ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی عظمت بتائی گئی ہے ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ماء زمزم انہا مبارکۃ انہا طعام طعم۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت والا اور کھانے کا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کے بارے میں کہا، یعنی بے بکۃ مبارکہ، یہ مکہ صرف مبارک جگہ نہیں ہے، وہاں ہر چیز جو ہے، صفا ہے، مروہ ہے، طواف ہے، صحیح ہے، جو آدمی وہاں پہ پانی پیتا ہے وہ سب مبارک ہے۔ یہ جو حدیث آئی ہے کہ پانی جو ہے اس میں برکت والا ہے اور کھانا بھی ہے، صرف پانی نہیں ہے۔ السلسلہ الصحیحہ 1645۔ تیسرا حصہ آخری آ گیا، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا تھا؟ تاکہ ایک مرکز ہو جہاں سے لوگوں کو ہدایت مل سکے، وہ حج کے لیے آئیں، وہ عمرہ کے لیے آئیں، وہ یہاں سے سعادتیں سمیٹ کے جائیں۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے یہ مرکز ہے، سراپا ہدایت۔ اور اسی طرح قرآن حکیم کے اندر آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو عظمت بتائی گئی ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے رسول کی عظمت بتائی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت 107 ہے۔ یعنی ہدی للعالمین ایک ہی جگہ ہے، مرکز ایک ہی ہے، وہ بیت اللہ ہے، اور رحمت للعالمین وہ بھی ایک ہی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آگے
للعالمین کا ذکر ہے، وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے سراپا نصیحت ہے۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ کے بندو، اس تصور سے باہر نکلاؤ کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر کیا وہ کہاں پہ ہے؟ جو مکہ میں ہے، اور یہ مرکز کیا ہے؟ تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت کا مرکز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور انہی چیزوں کو قبول کریں جن کی سند دین کے اندر ہے، اور باقی چیزیں ان کو ہم ترک کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔